بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم نے علم خط پڑھا تو علم خط میں انٹروڈکشن میں نے کروایا، اس کے بعد زر کی طلب اور زر کی رصد پڑھا ہم نے۔ زر کی طلب کے موٹیوز پڑھے جس میں معاملاتی طلب تھا، سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب تھا، اور پریکاشنری ڈیمانڈ تھا، ناگہانی حالات کے لیے زر کی طلب۔ زر کی رصد بھی ہم نے پڑھا جس میں نے کہا تھا کہ ریسائکلنگ میں وہ فکس ہے، وہ چیز نہیں ہو رہی۔ پھر منی سپلائی جو ہے زر کی رصد، اس کے کمپوننٹ ہم نے پڑھے M1 M2 M3۔ اس کے بعد میتھمیٹیکل کیا، پھر گرافیکلی کیا۔ اگر اس میں کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ کوسچن کر سکتا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں اس میں ایل ایم کرو۔ ایکچول میں ایل ایم کرو جو ہے وہ منی مارکیٹ ہے، اور منی مارکیٹ میں توازن تبھی ہوتا ہے جب منی ڈیمانڈ منی سپلائی کے برابر ہو۔ مطلب ڈیفینیشن یہی ہوگی کہ شرح سود اور آمدنی کا جوڑا ہے جہاں زر کی طلب زر کی رصد کے برابر ہو، بشرطے کہ قیمتیں اور زر کی رصد چینج نہ ہو۔ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، میں نے آپ کو مفروضات بھی بتا دی ہیں۔ تو آج ہم کرتے ہیں اس کی خصوصیات۔ تو پہلی خصوصیت ہے کہ جو ایل ایم خط ہے وہ زر کی منڈی میں توازن کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ شرح سود اور آمدنی کے جوڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم نے ایل ایم خط اخذ کیا وہ مثبت جھکاؤ رکھتا تھا، تو ہم یہی کہیں گے یہ خط نیچے سے اوپر، بائیں سے دائیں چڑھنے کا رجحان رکھتا ہے، یعنی مثبت جھکاؤ رکھتا ہے، اور یہ شرح سود اور آمدنی کے درمیان تکثیری تفاعل کو ظاہر کرتا ہے، تکثیری رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب آمدنی اور شرح سود کے درمیان مثبت تعلق پایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بات قابل غور ہے کہ جب آپ نے آئی ایس خط پڑھا تو آئی ایس خط شرح سود اور آمدنی کے جوڑے تھے، جہاں بچتے سرمایہ کاری کے برابر، اور وہاں شرح سود اور آمدنی کے درمیان منفی تعلق تھا کیونکہ آئی ایس منفی تھا۔ یہاں شرح سود اور آمدنی کے جوڑے سیم وہی، زر کی طلب زر کی رصد کے برابر ہو، لیکن ایل ایم مثبت جھکاؤ رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں شرح سود اور آمدنی کے درمیان مثبت تعلق ہے۔ تو یہ تھنک ٹینک ہے، اب اس کو سوچئے گا پھر مجھے بتائیے گا وہاں نیگیٹو ریلیشن شرح سود اور آمدنی کے درمیان کیوں ہے آئی ایس میں، اور یہاں مثبت تعلق کیوں ہے۔ اچھا، تھرڈ پراپرٹی پہ بات کرتے ہیں۔ آمدنی میں تبدیلی سے زر کی معاملاتی طلب تبدیل ہوتی ہے، obvious ہم نے پڑھا، ہم نے کہا کہ زر کی معاملاتی طلب کا انحصار آمدنی پر ہے۔ اچھا، اگر آمدنی میں تھوڑی تبدیلی ہو رہی ہے اور معاملاتی طلب زیادہ تبدیل ہو رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 1% آمدنی چینج ہو رہی ہے تو 2% اور 3 اور 4 اور 50% جو ہے وہ زر کی معاملاتی طلب چینج ہو رہی ہے، مطلب زیادہ سینسٹیو ہے، زر کی معاملاتی طلب آمدنی سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اگر زر کی معاملاتی طلب آمدنی سے زیادہ متاثر ہو تو اس کی وجہ سے جو ایل ایم کرو بنے گا وہ سٹیپر بنے گا۔ اور دوسری وجہ کہ شرح سود میں تبدیلی سے زر کی تخمینی طلب جو ہے وہ کم متاثر ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ شرح سود میں بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے، لیکن شرح سود تھوڑا سا زر کی تخمینی طلب بہت کم چینج ہو رہی ہے، تو خط سٹیپر بنے گا، جس کی وجہ سے ایل ایم بھی سٹیپر بنے گا۔ اور فورتھ والا اس کے بالکل الٹ ہے کہ آمدنی میں تبدیلی سے زر کی معاملاتی طلب کم تبدیل ہو اور شرح سود میں تبدیلی سے زر کی تخمینی طلب زیادہ تبدیل ہو، تو ایل ایم کرو کیا بنے گا؟ فلیٹر بنے گا، اور یہ سٹیپر اور فلیٹر ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جو اس میں ایل ایم خط بنتا ہے، تو ایل ایم خط جو بن رہا ہے اس کی 3 شیپس ویسے بنتی ہیں عام طور پر۔ ایک ہاریزنٹل بنتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، اور ایک ورٹیکل ہوتا ہے۔ اچھا، جو ورٹیکل ہے وہ ایکچول میں کلاسیکل کیس ہے، جو ہاریزنٹل ہے وہ ایکسٹریم کینزین کیس ہے، جو پازیٹیو ہے وہ ہکسین ہے، یا کینزین کیس کا بھی اسے نام دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اب 5th ون ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہاریزنٹل کیوں ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ اگر شرح سود گرتے 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 منیمم تک پہنچ جائے، اس کے بعد سود کم نہیں ہو سکتا۔ لیٹس سی کوئی بھی بینک ہے
پہلے 20% لون پہ انٹرسٹ ریٹ پہ لون دے رہا ہے، منی سپلائی بڑھ جاتی ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ شرح سود کم کر دیتے ہیں، لیٹ سی 15% کر دیتے ہیں، اور بھی منی سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہے وہ 5% کر دیتے ہیں، اور زیادہ ہے تو وہ 3% کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں 3% وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، اس سے کم ہم نہیں کریں گے، منی سپلائی جو مرضی اکانومی میں ہو جائے۔ تو اب اس کے جو 3% انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہم کریٹیکل انٹرسٹ ریٹ کا نام دیں گے، اور ڈائیگرام میں RM لیا ہوا ہے، منیمم انٹرسٹ ریٹ، اس کے بعد کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے LS خط جو ہے اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کرو جو ہے وہ ہاریزنٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، ایکچول میں یہ نیگیٹو ہوتا ہے، کیونکہ شرح سود اور سٹہ بازی کے لیزر کی طلب کا نیگیٹو تعلق ہوتا ہے، لیکن جب منیمم پہ ہو جائے تو یہ ہاریزنٹل بن جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی پہلا پوائنٹ ڈرا کر لیں، پہلا پوائنٹ لے لیں، شرح سود RM میں تو LS1 جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ ہے، ٹرانزیکشن ڈیمانڈ LD2 ہے، انکم Y2 ہے، ہمیں B پوائنٹ ملا۔ اگر وہی انٹرسٹ ریٹ منیمم ہے، اگر اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ میں کمی، انکم کمی، جس سے ہمیں A پوائنٹ ملتا ہے۔ A اور B کو جوائن کریں گے تو کر ملے گا LM، وہ ہاریزنٹل ہے جس کو ہم نقدیت کا پھندا بولتے ہیں، لیکوڈیٹی ٹریپ۔ آپ لیکوڈ فارم میں پیسہ رکھنے میں پھنس چکے ہیں، ٹریپ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل کی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا، اکارڈنگ ٹو کلاسیکل، کلاسیکل کہتے ہیں کہ زر کی طلب کا انحصار آمدنی پر ہے، اس کا انحصار شرح سود پر نہیں ہے۔ جو کلاسیکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرح سود میں اضافہ ہو یا کمی ہو، زر کی طلب چینج نہیں ہوگی۔ جب آپ سامنے آپ کو LS نظر آ رہا ہے گراف میں، تو شرح سود بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن LS جو ہے فرسٹ پینل جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، LS ورٹیکل ہے۔ کیوں ورٹیکل ہے؟ اس لیے ورٹیکل ہے کہ شرح سود بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، وہ LS چینج نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ کیونکہ کلاسیکل کہتے ہیں جو زر کی طلب ہے وہ صرف LT ہے، LS ہے ہی نہیں۔ تو شرح سود بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو LS چینج نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے LT بھی چینج نہیں ہوگا، اور یہ خط آپ کا کیا بنے گا؟ عمودی بنے گا LM۔ اب 3 کیس ابھی ہم نے ریڈ کیے کہ ورٹیکل جو ہے کلاسیکل ہے، جو ایکسٹریم کینز ہے وہ ایکسٹریم کینز سیکورٹی ٹریپ کو بولتے ہیں، ہاریزنٹل ہے، اور انٹرمیڈیٹ رینج جو ہے وہ کینز کی ہے۔ آپ نے ایک ڈیفینیشن پڑھی LM خط کی کہ LM خط وہ خط ہوتا ہے جو جس پر جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں LM خط پر، وہ شرح سود اور آمدنی کے جوڑوں کو ظاہر کر رہا ہے، شرح سود اور آمدنی کے جوڑوں کو ظاہر کر رہا ہے، جس کا ہر نقطہ شرح سود اور آمدنی کے جوڑوں کو ظاہر کرے گا، جہاں زر کی طلب زر کی رسد کے برابر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ LM خط پر جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے، LM خط کے اوپر جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے، اپنی کہہ رہا LM خط کے عین اوپر، جیسے E پوائنٹ ہے، جو بھی آپ اس LM خط پہ لیں گے تو جتنے بھی نکات ہوں گے یہ ظاہر کریں گے زر کی طلب زر کی رسد کے برابر ہے۔ لیکن LM کے اوپر جو ہے پوائنٹ یہ ظاہر کرتے ہیں زر کی رسد زیادہ ہے، زر کی طلب کم ہے، اور نیچے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ زر کی طلب زیادہ ہے، ایکسیس ڈیمانڈ فار منی۔ تو اب ان وجوہات کی بنا پر آٹومیٹکلی دوبارہ آپ CA آپ واپس LM کر پہ آ جائیں گے، اور B واپس موو کر کے LM پہ جائیں گے۔ LM خط ایسا خط ہے جو شرح سود اور آمدنی کے جوڑوں کو ظاہر کرے گا، جہاں زر کی طلب زر کی رسد کے برابر ہوگی۔ یہ اس کی خصوصیات تھیں بیٹا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ میرے سے کوسچن کر سکتے ہیں۔ دیٹس دی اینڈ آف یور ٹاپک۔ انشاءاللہ کل شفٹنگ کرواؤں گا۔